بیان فرما رہے تھے ذاکر اہل بیت نفیس عباس سلوی صاحب. میں دعوت دوں گا ذاکر اہل بیت سید باقر نقوی صاحب کو کہ ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں. دعائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. درود پڑھ لے محمد وآل محمد کی ذات پر. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین. درود پڑھ لیجیے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث جو پڑھی ہے میں نے سب کو ترجمہ آتا ہے. ترجمہ سب کو آتا ہے. اگر میں ڈائریکٹ اس کا نتیجہ دے دوں تو آپ کوشش کریں گے کہ اس نتیجے تک میرے ساتھ پہنچیں. الحسین منی وانا من الحسین. اللہ کے رسول کے ادھورے کام ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے مکمل کیے. نہیں آپ تو بہت پیچھے ہیں. میں نے کچھ عرض کیا ہے. ادھورا کام وہ ہوتا ہے جس کا آغاز کیا ہو انجام تک نہ پہنچا. وقت کو دیکھ کر بہت ساری باتیں گھنٹے ڈیڑھ کی تقریر ہے. اب اس 15-20 منٹ میں اس میں سے مغز نکال کر آپ کے سامنے رکھنا ہے. آپ کوشش کریں گے میرے ساتھ تو بات سمجھ میں آئے گی. باقی ساری باتیں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ابتدائے اسلام ہے جہاں سنجیدہ لوگ رسول کی محفل میں آئے. سمجھدار حضرات میری طرف دیکھیں اور کوشش کریں کہ پیچھے حضرات بیٹھے ہیں بزرگ وہ اگر آپ آگے آ جائیں تو مجھے پڑھنے کا اور زیادہ لطف آئے گا. کیونکہ سنجیدہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 10 محرم 61 ہجری کو امام حسین نے کیا کیا ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ بڑی مہربانی. ابتدائے اسلام جہاں سنجیدہ لوگ اللہ کے رسول کی محفل میں آئے وہاں کچھ تماشائی بھی آ گئے. نئی بات ہو نیا واقعہ ہو کچھ نیا ہو رہا ہو لوگ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اب اگلا جملہ یہ بزرگ نہ سمجھے تو کون سمجھے گا. آئے تھے تماشائی کی حیثیت سے لیکن جب اسلام کو طاقت بنتے دیکھا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہو گئے. بولے آنے میرے نال بولو میں تو گل کرنا. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. میں ایڈی بڑی گل کر چڑی ہے کہ جیاں دے سر تو لنگ گئی. گل سمجھ میں پھر آکھاں پھر بابا آئے تھے ویکھن کے ہوندا کی ہے. چلو پنجابی چ کر لینے ہیں تاکہ بندے گل تے سمجھ لیں. آئے سن کہ ویکھیے ہوندا کی ہے پیا. تو جس نے ویکھو یہ تے گل کوئی بڑی ساری ہے. جب دیکھا یہ تو بہت بڑی طاقت بن رہی ہے اب اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ہو گئے. بڑی اللہ نے کہا میرے حبیب جہاں صاحبان ایمان تیری محفل میں بیٹھے ہیں وہاں کچھ تماشائی بھی ہیں. وہاں کچھ منافق جلے لفظ اصل لے آؤں وہاں کچھ منافق بھی. ان کا کرنا کیا ہے؟ کہا ابھی کیوں انی کہنے کا وقت نہیں آیا. بولے جی اب آپ نے سننا ہے میں نے تو کنایا میں باتیں کریں. ابھی وہ وقت نہیں آیا.
वहज़ुरहुम, अव्वल सूरह मुनाफिक, अपना दफा कर, खुद इनसे बच, अभी इन्हें महफिल में बैठे रहने दो, कम अज कम दूर से देखने वाले को तुम्हारी अददी अक्सरियत तो ज्यादा नजर आ रही है। बोले जी, तादाद का एक रोब होता है, तादाद का एक रोब होता है। वैसे जेड़े चोखे भरा उन्होंने लड़ता कोई नहीं, कोई ज्यादा भाई है नहीं। जो अभी तक नहीं समझे उनको समझाने के लिए और पहुंचाने के लिए मैं अर्ज करने लगा हूँ, गुस्सा ना कीजिएगा। माशाल्लाह हम काफ़ी सारे बैठे हैं, काफ़ी सारी तादाद है, दूर से देखने वाले को पता है कि ये बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जब मैं हमला करूंगा इनमें से कितने भाग जाएंगे। हैदारी आएगी बाबा, उससे क्या पता। लेकिन जंग तबूक के बाद सूरह बरात नाज़िल हुई, अब हुक्म आया। अब मैं देखता हूँ कौन मतलब मेरे साथ है, वो अधूरे ज़हन में हो तो मेरी बात समझ में आएगी। अब हुक्म आया, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़ार वल मुनाफिकीन, ऐ मेरा नबी अब काफरों के साथ मुनाफिकों के साथ भी जंग लड़। तारीख इस्लाम गवाह है कि अल्लाह के रसूल काफरों के साथ तो जंग लड़ते रहे, लेकिन कोई एक जंग बताएं जो अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकों के साथ लड़ी हो। ये मुनाफिकों के साथ जंग लड़ा कौन? अल हुसैन मिन्नी। हाय हाय हाय, बोले जी मेरे साथ, मैं फिक्र दे रहा हूँ, एक सोच आप तक पहुंचाऊंगा। ये मुनाफिक थे तो कहाँ चले गए? मेरा लफ्ज समझिएगा, मैं जो लफ्ज दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने आंख बंद की। जेड़े बंदे फिक्र सुनने दे आदि हो तो कोई कीमती गल्लां सुनने दे आदि हो, मेरा ध्यान करे दे। हवाई गल्लां नहीं करता मैं, मेरा ध्यान करो। अल्लाह के रसूल ने आंख बंद की, मुनाफिक कहाँ चले गए? अगर खत्म हो गए थे तो कम से कम एक आयत उतरती जो कहती, ऐ मेरे रसूल अब मुनाफिक नहीं है, लिहाजा मुनाफिकों के बारे में जितनी आयात और सूरतें हैं मैं मंसूख करता हूं। बोले जी, आई कोई? नहीं आई। आज तक सूरह मुनाफिकून और बाकी आयात का जो मुनाफिकों के बारे में है उनका कुरान में होना ये साबित करता है कि मुनाफिक आज भी हैं। बोले अजय मेरे नाम बाबा है ना? नहीं, जो अभी तक नहीं समझे उनको फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह जी। बाबा मुसलमान की ही दो किस्में हैं, या वो मोमिन होता है या मुनाफिक होता है। तीसरी बोले अजय कोई, लेकिन अब जो मैं दावा कर रहा हूँ वो जमीनी हकीकत है भाई साहब। अल्लाह की इस बड़ी दुनिया में 72 हो गए हैं या 73 पूरे हो गए हैं मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 72 में या 73 में किसी और फिरके का दावा ही नहीं, मासुआए हमारे कि हम मोमिन हैं। हाय हाय, ओए हो बोले ना मेरे नाम। किसी और का दावा है? नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने आंख बंद की, ये मुनाफिक चले कहां गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। अब मैं लफ्ज है, मैं तेरी हकीकत बताने लगा हूं। जितने भी मुअर्रिख है, मुहद्दिस है, किसी एक का नाम बताएं कि जिसने एक नाम पर, मेरा लफ्ज बड़ा कीमती है, जागे आले, एक नाम पर भी उंगली रखकर ये कहा हो कि ये बंदा रसूल की जिंदगी में मुनाफिक था, ये बंदा मुनाफिक था, मैंने इसे रज़ी अल्लाह नहीं लिखना। ओए होए ओए होए ओए होए,
رسول تو بعد کوئی ایک نہ کہ مورخہ کیا ہوئے اے بندہ منافق اسا رضی اللہ نہیں لکھنا. حالانکہ شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سقیفہ میں جا کر حکومت بنانے کی جلدی اس لیے کی کہ اس وقت جا کے آج میری طرف دیا اس وقت مدینہ لفظ بڑا قیمتی ہے اور اس میں گہرائی ہے, اس گہرائی کو سمجھے گا میں جو بات دے رہا. اس وقت مدینہ منافقوں سے بھرا پڑا تھا. خطرہ یہ تھا اگر یہ جلدی نہ کرتے کہیں منافق قابض نہ ہو جاتے. اس خطرے تو بچنا سے انعقال کی ٹھیک ہے تھے وہ کہاں چلے گئے. چاہیے تھا کہ صحابہ کرام سے اس وقت دور کے جتنے بھی جنہوں نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا تھا ان میں سے مومنوں. دیکھو جی گلاں ہر خطیب کرتا ہے, گلاں وہی نے, گلاں دا کرن دا انداز ہی بدل سکتا ہے. گل نمی میں کوشش کر رہا اپنے انداز بابا. چاہیے تھا کہ مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کیا جاتا اور جو مومن تھے ہماری طرف سے رضی اللہ چھوڑے بے شک انہیں علیہ السلام لکھ دیتے. رضی اللہ چھوڑے انہیں علیہ السلام کہیں الگ الگ تو کرے. اب تو جو کیجئے گا بھئی قاضی اتنے بڑے تھے, لاکھوں میں تھے, کیسے الگ الگ کیا جاتا. تو میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ تمام صحابہ اکرام کو اکٹھا کرتے. جتنا آسان تھا مومن اور منافق کو الگ الگ کرنا, اتنا آسان تو کوئی کام تھا ہی نہیں. سارے کو اکٹھا کرتے اور میرے مولا کا ذکر شروع کرا دیتے. ہائے 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 بولے جی ہائے ہائے بولے جی ایڈا آسان کام سارے اکٹھے کر دے میرے مولا دا. کیونکہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں نا بھائی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی زندگی میں جب مومن اور منافق کو الگ الگ کرنا ہوتا تھا تو ہم علی علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیتے تھے. جن کے چہرے اتر جاتے تھے پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے. کیونکہ فرمان ارشاد ہے یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. ٹھیک ہے جی آگے بڑھے. لیکن ایسا ہوا نہیں. جتنے تھے سارے, میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں جی وقت کو دیکھ کر. میں جانتا ہوں یہ خطیب جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن وقت ایسا ہے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر کا دور ہے سارے رضی اللہ. بولے جی ایسے ہی. حضرت عمر کا دور آیا سارے رضی اللہ. حضرت عثمان کا دور آیا سارے رضی اللہ. حضرت علی کا دور آیا ادھر والے بھی رضی اللہ. ادھر والے بھی. یہ تو پہلو نہیں ہویا جے ایک جملے میں نتیجہ دے چڑا تو مجھے پتا ہے جی میرے پڑے دھیان وہلے نہ پہ انہوں کا بھی پتا ہے جڑے پریشان نے انہوں کا بھی مجھے پتا ہے. ہر خطیب ہوں میں لیکن میں سارے سمجھا نہیں سکتا. ایک جملے گل واضح کرنا چاہنا. حالانکہ اتنے بڑی ساری گلوں نے میں چھڑنا پہ نتیجہ دینے لگا. حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں سب ایک بات پر متفق ہیں کہ دو جھوٹے تو آپس میں لڑ سکتے ہیں, دو سچے آپس میں نہیں لڑ سکتے. ہائے 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 بولا حیداری آئی. دو جھوٹے تو آپس میں لڑ سکتے, دو سچے آپس میں نہیں لڑ سکتے. اگے بڑھیے. امام حسن کا
دور آیا بھیک میں دینے والا بھی رضی اللہ اور چھیننے والا بھی رضی اللہ. یہ بابا بات تھی اپنی اپنی نیت کی. دینے والا بھیک میں دے رہا تھا, لینے والا چھین رہا تھا. اسے کہا جاتا ہے سنو امام حسن. جو میں سمجھتا ہوں یہ میری بات ہے, یہ سلو شخصیات کی نہیں ہے, نہ حدیبیہ شخصیات کی سلو نہیں, ادیان کی سلو نہیں ہے, یہ معاہدوں پر سلو تھی. جو معاہدے ہوئے ان پر سلو تھی, معاہدے پر سلو, فرق ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا معاہدہ, معاہدے پر سلو تھی. بولیں جی بات سے میری بابا جی تسی تیر کرے آجے بیٹھے بولے. معاہدے پر سلو تھی کہ جو معاہدہ ہوا, اور معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ قول و قرار ایک طرف سے ہو تو وعدہ, دو اطراف سے ہو جائے تو معاہدہ. یعنی معاہدہ کہتے ہیں دو طرفہ وعدے کو. تو امام حسن نے شام کے حاکم کے ساتھ دو طرفہ وعدہ کیا نا, ذہن میں آ گیا. میں نتیجہ دے دوں. اللہ کے رسول کی حدیث سنیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے, جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا. امام حسن نے اس کے ساتھ دو طرفہ وعدہ کر کے آنے والے لوگوں سے کہا کہ اس دو طرفہ وعدے پر نظر رکھنا, جو قائم رہے وہ مومن ہے, جو مکر جائے وہ منافق. وقت ہو گیا جی, تو میں بھی نتیجہ دینا. ٹھیک ہے جی. حکم تھا نبی کو جاہد الکفار والمنافقین. ٹھیک ہے, ذہن میں آگی بات. کافروں کے ساتھ منافق کے ساتھ جاؤ. 61 ہجری 10 محرم کو. اپنے اللہ ایک لفظ آپ نے ڈالنا ہے, میں نتیجہ دینے لگا. 61 ہجری امام حسین علیہ السلام نے اس طرح کی جنگ لڑی منافق کے ساتھ, اس طرح کی جنگ لڑی کہ ایک طرف والے رضی اللہ سے لعنت اللہ ہو گئے, دوسری طرف والے علیہ السلام ہو گئے. یہ محنت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ 61 ہجری کے بعد والوں کو پھر کسی نے رضی اللہ نہیں لکھا. بولے جی. پھر ختم ہو گیا جلال. ایک طرف والے لعنت اللہ, دوسری طرف والے. یہ لعنت صرف یزید پہ کیوں, اور سلام صرف حسین پہ کیوں؟ نہ یزید ایک دن میں یزید بنا, نہ حسین ایک دن میں حسین بنے. ایک نظام ہے جس نے یزید کو یزید بنایا, ایک نظام ہے جس نے حسین کو حسین بنایا. یہ سارے بندے نہیں سمجھ رہے یزید کو یزید, حسین کو حسین. سارے سمجھ کے شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا یزید, میرا لفظ سمجھے گا, یزید کربلا سے پہلے صرف نام تھا, کربلا کے بعد ظلم و زیادتی کی علامت بن گیا. حسین کربلا سے پہلے صرف نام تھا, کربلا کے بعد حق و صداقت کی علامت بن گیا. حق و صداقت علامت. بابا لعنت ڈالنی ہے تو اس نظام پہ ڈالو جس نے یزید کو یزید بنایا. اس واسطے تو آتا آندہ نا یزید دا دفاع کرو, ورنہ لین بڑے پیچھے لمبی ہیں. ہائے ہائے ہائے. سمجھ گئے میری بات؟ آپ کا بادشاہ لعنت ڈالنی ہے تو اس نظام پہ ڈالو جس نے یزید کو یزید بنایا. سلام کرنا ہے تو اس نظام کو کرو جس نے حسین کو حسین بنایا. اب میں ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں, اگلا آپ خود پور کیجئے گا. جس نظام نے حسین کو حسین بنایا اس نظام کو نظام غدیر کہتے ہیں. اوئے ہوئے. مالک آپ کو, میں بڑی جلدی نہ نتیجہ دے گیا, بہت جلدی, میرا دل نہیں کرتا. اس لیے امام رضا جب محرم آتا تھا کف کھولتے تھے, گریبان چاک کرتے تھے, دستار اتار دیتے. پوچھنے والے عرصہ ہو گیا کربلا کو گزرے ہوئے, غم وقت کے ساتھ کم ہوتا ہے.
آپ بھی غم مناتے ہیں. کچھ لفظ ہیں بہت گہرے ہیں مولا، ہر لفظ ہے ہی گہرا. مولا نے کہا ہم آل محمد نہیں چاہتے کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو بھی بھول جائیں. تو ایک لفظ میں کہنے لگا، صرف ٹائم میرا مک گیا. شہزادہ قاسم کی لاش کیویں لے آندی ہے مولا نے سارے سنے اس طرح. جناب فرما نے دیکھا، کہا حسین میرے بیٹے نے وفا نہیں کی. کہا جس طرح آپ کے بیٹے نے وفا کی ہے اس طرح تو کسی نے وفا کی. لیکن خواتین سے کہا ذرا فرما کو دور لے جاؤ، اور عالیہ کو بلا کر کہا قاسم کا جوڑ سے جوڑ جدا ہو چکا ہے. ماں کے آنے سے پہلے کوئی جوڑ سیدھے کرو تاکہ ماں کو کچھ تو سلامت مل جائے. کچھ دیر ہو گئی نا تو مولا نے کہا عالیہ ابھی قاسم کی لاش مکمل نہیں ہوئی. تو وہ بھی کہتی ہے حسین مجھے قاسم کے کچھ جوڑ مل نہیں رہے، کچھ حصے مل نہیں رہے، وہ پتہ نہیں کہاں رہ گئے. تو مولا کہتے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے رہ گئے. اور جب دیر تک لفظ بڑے قیمتی ہیں جو دو میں آپ کو دے رہا ہوں جہاں میں آپ پہنچا. دیر تک جناب فرما کو روکا گیا نا تو فرما کہتی ہے مجھے کیوں نہیں لے جا رہے بیٹے کی لاش پر. اور ایک خاتون سے نے کہا فرما تیرے بیٹے کا جوڑ سے جوڑ جدا ہو چکا ہے. مولا کا حکم ہے کہ فرما کے آنے سے پہلے کچھ مکمل کرو. اب لفظ سمجھے گا. تو پھر بی بی کہتی ہے کچھ مجھے لے جاؤ بیٹے کی لاش پہ، قاسم کے جوڑ میں خود سیدھے کرتی ہوں. میں ماں ہوں، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ قاسم کا کون سا جوڑ کہاں لگے گا. میں نے ایک ایک جوڑ چوم کر قاسم کو پروان چڑھایا ہے. میں نے ایک ایک جوڑ چوم کر قاسم کو پروان چڑھایا. جب فرما آگئی نا چل بات ختم ہوگی میری، بس آخری لفظ سن لے. پتہ ایک آنسو اور آ گیا میری اور آپ کی نجات کے لیے ہو جائے. آئی بی بی ایسے خواتین کی طرف دیکھا نا تو ایک دن کی بنری نظر نہیں آئی. بھائی ایک دن کی جب بنری نظر نہیں آئی اپنی بیٹیوں کو زوجہ جناب علی زین العابدین کو اور دوسری بیٹی ساتھ، انہوں نے کہا جاؤ بنری کو لے کر بنری کی لاش پہ آؤ. آج کے بعد قاسم پھر قیامت کو ملے گا. بس بھائی میری برداشت میں تو نہیں یہ میں لفظ ادا کروں. جب بنری کو یا یوں کہو مولا حسین نے بیٹی کو قاسم کی لاش پہ آتے دیکھا نا، خدا گواہ ہے کتاب کے لفظ نہ ہو میں مجرم، جیسے دیکھا نا حسین جیسا صابر پشت کر گیا. حسین علیہ السلام جیسے صابر پشت کر کے اور کہا میرے اللہ اب میں اپنی بیٹی کو کن لفظوں سے تسلی دوں. حسین کو پتہ نہیں چل رہا. اللہ قوم صلی درود پر محمد و آل محمد. تمام مومنین سے التماس ہے قدم قدم نام مولا